تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ امت کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، ہے تو بھی صائم عجیب انسان روز محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے رات پڑھتا، ارے 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 تو جن کی ہے رات سنتا، ارے تو جن کی ہے رات لکھتا، ارے تو جن کی ہے رات پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا شاگرد رشید حضور سیدی و مرشدی حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مرکز العلی۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا پروفیسر علی اختر روان صاحب فاضل منہاج یونیورسٹی لاہور، آپ کی آمد سے پہلے زوردار نعروں سے استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق سب تعظیم و اکرام سادات اعظام، علماء ذی وقار، ثنا خانان گرامی قدر، بانیان و میزبانان مجلس، بالخصوص محترم المقام جناب صلاح الدین صاحب، محترم ضیاء الدین صاحب، محترم شہاب الدین صاحب اور محترم بشیر الدین صاحب، محترم جناب سید صداقت عباس شاہ صاحب، محترم محمد سرفراز مصطفی صاحب، رہنما تحریک نہار القرآن بن دادن خان، محترم چودھری عابد اشرف جدانہ صاحب، محترم سلطان احمد قادری صاحب صدر منہاج القرآن یوتھ لیگ، دیگر سیاسی و سماجی شخصیات، عمائدین و معززین، مہمانان ذی وقار اور افراد خاندان و قبیلہ اور معزز و مکرم حاضرین و شرکاء مجلس، اللہ جل مجدہ کی توفیق و عنایت سے ہم محترم المقام جناب استاد ماسٹر الحاج تاج دین صاحب ان کے ایصال ثواب کے لیے منعقدہ اس پاکیزہ مجلس میں حاضر اور جمع ہیں، اور اولاً اللہ کی بارگاہ سے ان کی بخشش عامہ اور مغفرت تامہ اور ان کی بلندی درجات اور وسعت لحد کے لیے دعا گو، اور اہل خانہ کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہوئے ان کو اس موقع پر صبر جمیل اور اجر عظیم کے نصیب ہونے کی دعا کرتا ہوں۔ اس موقع پر بہت سارے عنوانات اور مضامین گفتگو میں شامل کیے جا سکتے ہیں،
میں نے جو دو مقامات قرآن مجید سے ملتے جلتے مضمون کے منتخب کیے، انشاءاللہ بتوفیق الہی انہی کی مناسبت سے چند گزارشات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور ہم سب مل کر دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مگر اس سے قبل دو باتیں عمومی اعتبار سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ مجلس چھوٹی ہو یا بڑی، اور اس میں آنے اور آ کر شامل ہونے والا کوئی بھی ہو، جب تلاوت ہو رہی ہو، نعت ہو رہی ہو اور کلمہ کا ورد ہو رہا ہو، تو پھر اس کا ادب سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ہم سب کی عزت اور ہم سب کی جو کسی کی کوئی فضیلت ہے وہ ان نسبتوں کے سبب سے ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ سو جو آنے والا ہے وہ آئے، آ کر بیٹھ جائے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر نعرے لگائیں گے تو کسی کے پر نہیں لگ جانے، کسی کے پر نہیں۔ اور میرا خیال گمان یہ ہے کہ اگر کوئی نعت کو ڈسٹرب کیے بغیر آ کر بیٹھ جائے تو شاید اللہ اس کو بہت نواز دے، بہت نواز دے۔ تو یہ آپ لوگوں کے بھی کرنے اور سوچنے والی بات ہے کہ سب سے پہلا ادب وہ اللہ رسول کا ہے۔ آنے والا کوئی بھی ہے، سراخوں پر آپ کے دل میں احترام ہے سارا کچھ، مگر اسے خاموشی سے لائیں اور لا کر متعلقہ جگہ پہنچا کر بٹھا دیں۔ ایک یہ بات ہے۔ اور دوسری وہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ کلمہ طیبہ میں سارے شریک اور شامل ہو جائیں، یہ ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ کوئی 7 لفظی مجموعہ نہیں ہے، ایک جملہ نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ ایک فلسفہ حیات ہے، کلمہ طیبہ ایک نظریہ زندگی ہے، یہ کلمہ ایک نعرہ مستانہ ہے، یہ کلمہ ایک صدائے کلندرانہ ہے، یہ کلمہ یہ اعلان بغاوت ہے، داخل اور اندر کی دنیا سے لے کر باہر کی کائنات تک ہر نفسانی، شیطانی اور ابلیسی قوت کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے۔ یہ شب و روز اٹھتے بیٹھتے جو کچھ ہم زبان سے کہتے ہیں، یہ ان دیگر الفاظ و کلمات کی طرح نہ اتنا ہلکا ہے اور نہ اتنا چھوٹا ہے۔ اس پر گردنیں نہیں، نسلیں کٹی ہوئی ہیں۔ میری بات سمجھیں آپ؟ میں یہ نہیں کہتا کہ کٹتی ہیں یا کٹیں گی، میں یہ کہتا ہوں اس پر صرف گردنیں نہیں، پوری نسلیں کٹی ہوئی ہیں۔ اور ہم نے اپنی زندگیوں میں بھی دیکھا، یہ جتنی آپ کی یہ رشیا کی نئی آزاد شدہ ریاستیں تھیں، یہاں نسل کشیاں کی گئی ہیں، یہاں پر پوری آبادیوں کو صرف اس لیے تہہ تیغ کیا گیا اور صفحہ ہستی سے مٹایا گیا، اور اس لیے اجتماعی قبروں میں ڈال کر دفن کر دیا گیا۔ ان کا اور کوئی قصور اور جرم نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان کی زبان پر کلمہ طیبہ تھا۔ تو اگر اللہ نے بڑے آرام دہ ماحول میں بیٹھ کر یہ کہنے کی سہولت دی ہوئی ہے تو کم از کم اس میں اپنا کردار ادا کیا کرے اور اس کو اپنی نسلوں تک آگے پہنچائیں، ان تمام نظریات کے ساتھ
جو اس کلمے سے جنم لیتے. اگر کلمہ پڑھ کر ابلیسی اور شیطانی اور نفسانی اور طاغوتی قوتوں کو خوف نہیں محسوس ہوتا اور وہ لرزہ برندام نہیں ہوتی اور ان کے محلات میں زلزلے نہیں آتے، تو پھر سمجھیے کہ یہ صرف زبان تک رہا ہے، ابھی حلق سے نیچے نہیں اترا. یہ کلمہ جب بندہ مومن کی دل کی دنیا سے اٹھتا ہے تو افق تا افق پھیلی ہوئی کائنات میں اس کی صدا گونجتی. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دنیا کی عشاء ہو جس سے اشراق. عشاء رات نماز ہے نا، اندھیرے کی علامت ہے، اور اشراق روشنی کی علامت ہے. دنیا کی عشاء ہو جس سے اشراق، مومن کی ندا، مومن کی اذان، ندائے آفاق. یہ جہاں جہاں جاتی ہے اندھیرے بگا دیتی ہے، یہ جہاں جہاں جاتی ہے ظلم و تاریکی کا خاتمہ کر دیتی ہے، یہ جہاں جہاں جاتی ہے وہاں سے اجالے پھوٹ دیتی ہے. تو اس کلمے کو اور اس کی اہمیت کو اور اس کے وزن کو اپنی زندگی میں جگہ دے. اللہ رب العزت سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے. دو مختلف مقامات سے چند کلمات جو تلاوت کیے گئے. پہلے مقام میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے. اور دوسرے مقام پر پھر اہل ایمان کو حکم دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے. تو دو چیزیں سمجھ لینی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دین کا درجہ اور سٹیٹس وہ صرف اسلام کا ہے. باقی جتنے نظریہ ہے زندگی، فلسفہ ہے حیات روئے زمین پر ہیں، وہ عبادات کا تصور رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، جتنے نظریے ہیں ان سب کا درجہ اور سٹیٹس مذہب کا ہے، دین کا نہیں. ہندو مت مذہب ہے، دین نہیں ہے. عیسائیت مذہب ہے، دین نہیں ہے. عیسائیت مذہب ہے، دین نہیں ہے. دیگر جتنے دین کا درجہ اور دین کا مرتبہ اور سٹیٹس صرف اسلام کا. اب فرق کیا ہے دین اور مذہب میں؟ جو آپ کو زندگی کے کسی ایک مرحلے میں، زندگی کے کسی ایک گوشے اور پہلو میں، کسی ایک سبجیکٹ میں، کسی ایک علم و فن میں یا بعض امور میں جزوی طور پر زندگی کے کسی پہلو میں آپ کی رہنمائی کرے اور آپ اس کو اپنے لیے اچھا سمجھیں، وہ مذہب ہے. وہ کیا ہے؟ مذہب. کسی نے عبادت کا طریقہ بتا دیا، کسی نے معیشت کا طریقہ بتا دیا، کسی نے تعلیم کا طریقہ سکھا دیا. الغرض جزوی طور پر جہاں سے رہنمائی میسر آئے اس کو مذہب کہتے ہیں. اور جو زندگی کو پیدائش سے موت تک اور ہر پہلو اور ہر علم و فن میں اس طرح کامل ہدایت و رہنمائی فراہم کرے کہ کسی اور طرف تکنے کی حاجت سے بے نیاز کر دے. جو اتنی جامع ہدایت و رہنمائی اپنے دامن میں رکھتا ہو اس کا درجہ دین کا ہوتا. وہ صرف آپ کو عقائد میں اور اعتقادیات میں ہی رہنمائی نہ دے، صرف عبادات میں آپ کی رہنمائی نہ کرے، وہ آپ کو کسی ایک دو یا چند پہلوؤں میں زندگی کے رہنمائی نہ دے، بلکہ آپ اگر اپنی انگلی اسے تھمائیں
تو وہ پیدائش سے لے کر موت تک تمام مراحل عمر میں، تمام گوشہ ہائے زندگی میں، اور ہر علم و فن اور سبجیکٹ اور آپ کی ہر فکری، نظریاتی، عملی ضرورت کو اس طرح ہدایت دے کر پورا کرے کہ آپ کو کسی اور طرف تکنے کی نہ حاجت رہے نہ طلب رہے، جو اس طرح کامل سامان ہدایت و رہنمائی اپنے دامن میں رکھتا بھی ہو اور فراہم بھی کرتا ہو اور کامیابی کی ضمانت دیتا ہو، اس کو دین کہتے ہیں۔ اور یہ درجہ صرف اسلام کا، یہ اللہ نے فرمایا۔ اس لیے آج باقی جتنے مجموعہ ہے عبادات ہیں، نظریات ہیں، فلسفے ہیں، وہ زندگی کے عملی نظام کے ساتھ چل نہیں پاتے، اور وہاں مذہب اور معاشرہ ان کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے۔ عیسائیت نے بہت عرصہ پہلے کر لیا، یہودیت نے اس سے پہلے کر لیا، ہندو کر چکے کہ بھائی جو مذہب ہے یا جو ہماری عبادات ہیں وہ اس چھوٹی سی چار دیواری اور عبادت گاہ کے اندر تک ہیں، جس کو کوئی چرچ کہے، جس کو کوئی معبد کہے، کوئی کسی کو مندر کہے، ٹیمپل کہے، جو بھی کہے، اس کی مذہب اس کے اندر ہے، اور باقی باہر کی معاشرتی زندگی کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسلام اپنے دامن میں وہ ایکسپوجر رکھتا ہے، اسلام اپنے دامن میں وہ وسعت رکھتا ہے، اور سامان ہدایت میں اتنا کثیر پہلو اپنے پاس سامان رکھتا ہے کہ آپ ایک عقیدے سے لے کر عمل تک، جسمانیت سے لے کر روحانیت تک، معیشت سے لے کر اخلاقیات تک، تعلیم سے لے کر سیاسیات تک، الغرض اس زمین سے اٹھ کر آسمانوں اور خلاؤں کی دنیا سے گزر کر سماوی دنیا میں بھی داخل ہو جائے، اور وہاں جا کر بھی اگر طلب ہدایت کے نقطۂ نظر سے اسلام کی طرف دیکھے تو گرد زمین سے اٹھ کر آسمانوں میں ستاروں سے آگے گزر کر بھی اسلام کی طرف متوجہ ہوگا۔ اسلام وہاں بھی نور ہدایت اور رہنمائی فراہم کرتا نظر آئے۔ اور یہ تو ممکن ہے کوئی کہے کہ ایک فلسفیانہ بات ہے، فلسفیانہ بات۔ میں عملی گواہی دیتا ہوں کہ انسان اس زمین پر چلے تو بھی نگوش پائے مصطفیٰ اس کے کامیابی کی منزل کی طرف رہنمائی کرتے نظر آئیں گے، اور اگر یہ کہکشاؤں سے گزر کر آسمانوں میں سر عرش اولیٰ بھی پہنچ جائے تب بھی مصطفیٰ کے نقوش قدم چکمکاتے دکھائی دیں۔ جہاں جبریل نہ جا سکے وہاں تک مصطفیٰ کے قدم، اور جہاں مصطفیٰ ہے وہاں دین ہے، وہاں دین ہے۔ اب یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ دین مکمل نظام زندگی ہے، اسلام اس کا عنوان ہے، اور دین اور اسلام یہ لازم و ملزوم اور مشروط طور پر اس پوری کائنات ارض و سماوات میں اور پوری کائنات مخلوقات میں سے اگر کسی ایک فرد کے ساتھ منسلک، کسی ایک فرد کے ساتھ لتھی، اور کوئی ایک فرد اس کی پہچان ہے تو وہ فرد، وہ ذات، وہ شخصیت فقط مصطفیٰ ہے۔ دین مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ دین ہے۔ ان دونوں کو کسی اعتبار سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری بدقسمتی کہ ہمیں صرف سیاسی اعتبارات سے نہیں، ہمیں فکری، نظریاتی، معاشرتی، سماجی اعتبار سے بھی ایسے ناقص رہنما ملے، اور تو اور ہمارے سلیبس کی کتابوں میں یہ درج کر کر کے پڑھایا جاتا رہا، آج بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ ہم بچے کو ابھی وہ پہلا قاعدہ لے کر یا اسکول جاتا ہے، پہلی کتاب لے کر پڑھنا شروع کرتا ہے تو ہم اسے پڑھاتے ہیں کہ ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھتے ہیں، پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھتے ہیں،
یہودیت یاد رکھ لیجیے مذہب ہے، عیسائیت مذہب ہے، اسلام مذہب نہیں۔ مجھے قرآن و سنت کے کل ذخیرے میں ادھر سے ایک آیت ادھر سے ایک روایت لا کر دکھائیں جہاں خدا اور مصطفیٰ میں سے کبھی ایک مرتبہ کسی نے اسلام کو مذہب کہا۔ اسلام دین ہے، چونکہ اس کی کلیت، اس کی تمامیت اور اس کا کثیر الپہلو ہونا اور اس کی ہمہ جہتیت ہماری نگاہ میں نہیں رہی، اس لیے ہم وہ بھیڑ چال کی طرح جو کوئی سنا دیتا ہے وہی سن کر لے کر چل پڑتے ہیں، جو سودا نئے ریپر میں لپیٹ کر دے دیا جائے اسی کو لے کر چل پڑتے ہیں، نہ پتا کہ ریپر میں جو لکھا ہے اس کا اندر کے ساتھ کنیکشن کیا ہے، کنسرن کیا ہے، اور اس بات سے تو غرض نہیں اندر جو سودا دیا جا رہا ہے وہ ہے کیا۔ تحقیق عرصہ ہوا دنیا سے رخصت ہوئی ہے، میں نہیں کہہ رہا، علامہ اقبال کہہ کر گئے ہیں، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا۔ اور میں کیا کہوں، اس نظم کا عنوان سن لیجئے، ہے تو محدود مگر معنی کا اطلاق غیر محدود ہے۔ نظم کا عنوان ہے پنجابی مسلمان، میں نے نہیں رکھا، علامہ اقبال رکھ کے گئے، اور یہ اس طرح کا کلام اقبال نہیں ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے جوڑ کر اقبال کے نام جڑ دیتا ہے، یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے، یہ کلام اقبال۔ نظم کا عنوان پنجابی مسلمان، اور اس کے دو شعر سنا رہا ہوں کہ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد۔ مرید بڑی جلدی بن جاتا ہے، چار کرامتیں سناؤ کسی پیر کی، لین لگا کر مرید بننا چاہے گا، صاحب کرامت کے ساتھ جڑ جائے، ہمیں بھی کرامتیں نصیب ہو جائیں۔ حاصل سے زیادہ طالب نقصان دہ ہوتا ہے۔ طارق صاحب سمجھیے، ایک ہوتا ہے طبقہ حاسدین نعمت، وہ بھی بندے کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، مگر ایک ہوتے ہیں طالبین نعمت، جو طالبین نعمت ہوتے ہیں وہ حاسدین نعمت سے زیادہ نقصان پہنچانے والے۔ حاصل صرف چاہتا ہے اور کہتا ہے اس کے پاس کیوں ہے جو میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس نہ رہے خوش ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، میرے پاس نہیں تھی تو اس کے پاس۔ جو طالبین نعمت ہیں وہ فقط اس کے ضائع ہونے پر بھی راضی نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں اب میں لے کر دکھاؤں گا۔ حاصل ضائع کروانا چاہتا ہے، طالب چھیننا چاہتا ہے، چھیننے والا زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ بات سمجھے، یہ کوئی اشارتاً میں نے دو باتیں کہی ہیں۔ سو میں کہ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد، تعویل کا پھندا جو کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ اور شیر مردوں سے ہوا بیشہ تحقیق تہی، بیشہ کہتے ہیں غار کو، شیر مردوں سے ہوا بیشہ تحقیق تہی، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام خاکی۔ جو کچھ کسی کو کہنا ہو اقبال سے کہے، اس لیے شعر اس نے بنائے ہیں، میں صرف پہنچانے کی نازک ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، نازک ذمہ داری۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے دین کو مذہب کے سطح پر لا کر کھڑا کر دیا، اور چونکہ مذہب تھا اس لیے اب اس سے زندگی کے ہر پہلو اور گوشے میں رہنمائی کی امید نہ رکھی، اور کہا یہ بھی دیگر مذاہب کی طرح مذہب ہے تو اس سے سیکھیں گے کیا، وضو کیسے کرنا ہے، اس کے فرائض واجبات سنن وہ اسلام سے سیکھیں گے، اس اسلام سے جو اب مذہب ہے، دین نہیں ہے۔ غسل کے فرائض واجبات اس سے سیکھیں گے، نماز کی رکعتیں، نماز کی ارکان فرائض سنن وہ اس سے سیکھیں گے، روزے کا طریقہ، اس کا دورانیہ، طلوع و غروب کے آثار، یہ اسلام سے سیکھیں گے جو اسلام مذہب ہے۔ یہ ساری چیزیں، حج کا طریقہ
کتنے پیسے پر زکوٰۃ دینی ہے، کتنے پر نہیں دینی ہے، کون مختلف چیزوں کا مل کر نصاب بن جائے گا زکوٰۃ لازم، یہ سارا کچھ سیکھیں گے مذہب اسلام سے، اور باقی ساری معاشرتی زندگی، اور یہ جو مذہب اسلام ہے یہ جو 2-4 دیواریوں تک مقید کر دیا گیا، اس کو ان 2-4 دیواریوں کے اندر بند اور محدود کر دیا گیا، اور دروازے سے باہر اس مذہب اسلام کو قدم رکھنے کی کسی نے اجازت نہ دی، اور اس مذہب اسلام کی جو ہم نے بنایا پھر اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس 4 دیواری کے دروازے سے باہر قدم رکھے۔ پھر ہم نے کہا باقی باہر کا سارا نظام گلی محلے سے لے کر ایوانوں تک اور مراکز تجارت سے لے کر قانون سازی کی جگہوں پر، ہر جگہ پر لین دین زندگی کا، تعلیم، اخلاقیات، قانون سازی، وہ سب کچھ چونکہ مذہب اسلام کے پاس اب ہے نہیں، یہ مذہب ہے، اس لیے یہ لیں گے کوئی مشرق سے، کوئی مغرب سے، کوئی فلاں سے، کوئی فلاں سے، نتیجہ تن امت مسلمہ وہ ایک چوچو کا مربع اور ایک کھچڑی بن گئی جس کی اپنی کوئی پہچان نہ تھی، کوئی شناخت نہ تھی۔ یاد رکھیے دین اسلام کو ماننے والے پہچان کے محتاج نہیں ہوتے، دین مصطفیٰ خود جس کے ہاتھ میں آ جائے اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ جب سے ہم نے اس بلند اعلیٰ اور عرفہ منصب سے لا کر اس کو نیچے کھڑا کیا، گھاٹیوں میں پھینکا ہے دین کو، مصطفیٰ کے دین کو، اس وقت سے پھر اب چونکہ وہ وسیع سارا کینوس آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، چھوٹا سا ایک پیپر ہے جس پر کبھی ادھر سے کوئی رنگ بھر لیا، ادھر سے کوئی رنگ بھر لیا، اپنی مرضی کے نتیجتاً وہ ساری تصویر وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب تحقیق کے لیے میدان ہی نہ رہے، وہ دین کا شعبہ نہ رہا، سائنسی تحقیقات، تخلیقات، تسخیر کائنات وہ دین کے اندر کا حصہ نہ رہا۔ درسیات میں اور درس نظامی ہو یا جس عنوان سے بھی دین پڑھایا جاتا رہا، اس میں تسخیر کائنات اور اس سے متعلقہ سبجیکٹس نہ رہے، اس میں سائنس نہ رہی، ٹیکنالوجی نہ رہی، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی نہ رہی، ایسٹرونومی نہ رہی، سوشل سائنسز نہ رہی، اسپیس سائنسز نہ رہی۔ جب یہ سب کچھ نہ ہوا اور دین چند مخصوص وہ مسائل کا مجموعہ بن کر رہ گیا، تو اب انسانی ذہن تو سوچنے کے لیے جہان مانگتا ہے، پرواز مانگتا ہے، آئیڈل رہے گا تو یہ ڈل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ نتیجتاً وہ جو ذہن کی پرواز بلندیوں کی طرف مائل ہونا چاہتی تھی، آگے جہان نہ ملے، آسمان نہ ملے، فضائیں نہ ملے، نتیجتاً امت مسلمہ الجھ گئی ان نظری مسائل میں کہ جس کا کوئی نتیجہ نہ تھا، جس سے کوئی خیر نہ توقع تھی، پھر یہ الجھ گئی۔ وہ جو اقبال نے ایک نظم لکھی، میں وہ نہیں سناتا، طویل نظم ہے، ہر ایک کو سجیسٹ کرتا ہوں، خاص کر طلبہ، اسٹوڈنٹس اور شعبہ تعلیم سے وابستہ لوگ، ان سے یہ کہتا ہوں پورا اقبال کا کلام نہیں پڑھ سکتے، نہ پڑھو، ایک شے پڑھ لینا، تسلی سے بیٹھ کر پڑھ لینا، آپ کو ماضی و حال و مستقبل سمجھ آ جائے گا۔ اور وہ نظم کیا ہے بھی اردو میں، وہ ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ کیا نام ہے بولیے؟ اکثر نے نام ہی نہیں سنا ہوگا، اردو میں ہے، مگر ہے اس کتاب میں جو باقی ساری فارسی میں ہے۔ تو ابلیس کی مجلس شورا، اس کو اگر آپ پڑھ لیں، اس کو تو وہ جو شیطان ہے اقبال کے بقول ساری دنیا سے اپنے جتنے مشیران با تدبیر ہیں ان کو بلاتا ہے، ان کی مجلس شورا منعقد کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ بھئی دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، میرے نظام شیطنت کو کہیں کوئی خطرہ تو نہیں ہے، مجھے بتاؤ۔ ان سے رپورٹیں لیتا ہے، وہ کوئی بتاتا ہے اب بادشاہت رخصت ہو رہی ہے، جمہوریت آ رہی ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا ہی پھیلایا ہوا دام ہم رنگ زمین ہے، یہ میرا ہی پھیلایا ہوا جال ہے۔ ادھر سے وہ فلاں جو فلسفہ نظریہ ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اب وہ
روس ختم ہو رہا ہے، کوئی اور نظریہ جنم لے رہا ہے، وہ سب کی تردید کرتا ہے، آخر میں کہتا ہے سنو تم سارے بہت چھوٹے ذہن کے ہو، میں تمہیں بتاؤں، مجھے کل بھی اگر تھا اور آج بھی اگر خطرہ ہے کسی سے تو سنو، وہ اسلام ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اس کے کئی پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ اس میں اب بھی، بلکہ شعر ہے، خال خال نظر آتے ہیں اس قوم میں اب تک وہ جو ظالم کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے وضو، جن کی راتوں کے پچھلے پہر وہ خدا کے حضور اشک فشانی میں گزرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جہاں کتابیں، علم، جد و جہد، محنتیں بے بس ہو جاتی ہیں، اس سے آگے جب آنسوؤں کا چراغاں ہو جائے تو اس کی رحمت کا ہاتھ بازو پکڑ کر منزل سے ملا دیتا۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اور علامہ اقبال نے 2 یا 3 آرزویں اللہ کی بارگاہ میں کی ہیں پورے کلام میں، 2 یا 3، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ فرماتا ہے مولا نہ چھین مجھ سے لذت آہ سحرگاہی، نہ چھین مجھ سے لذت آہ سحرگاہی، نہ کر نگاہ کو تغافل سے التفات آمیز۔ معنی یہ ہے مولا میری طرف سے اپنے کرم کی نگاہ نہ پھیر لینا، اپنے کرم کی۔ کیا معنی؟ اگر تو نے مجھ سے سحرگاہی کی لذت چھین لی، صبح اٹھ کر جو تیری بارگاہ میں اشک فشانی ہے یہ چھین لی، تو میں سمجھ لوں گا تو نے اپنے کرم کی نگاہ پھیر لی مجھ سے۔ ایمان سے کہیے آج کتنے گھروں اور کتنے خاندانوں میں یہ معمول رہ گیا، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں، ہمیں اس طرف کبھی دیا۔ ہم تو جو دن کے اجالے میں فرائض ہیں وہ پڑھنے کو تیار نہیں، پچھلی رات کے پچھلے پہر اٹھ کر کون اس کی بارگاہ میں جھکے، کون روئے، کون آنکھیں بہائے، کون آنسو بہائے۔ وہ ہم نے اپنے مطلب کی چیزیں ہر کسی میں سے نکالی ہوئی ہے نا، ضرورت کی، مطلب اور ضرورت کی۔ میاں محمد بخش صاحب نے فرماتے ہیں کہ رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے تے درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو کبھی رات کو لیٹے لیٹے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہوں اور یاد مولا میں اس کے سامنے جھک جاتے، رات کو آنکھ بھی کھل جائے، کروٹیں بدلتے ہیں اور الجھتے ہیں اور کوفت کا شکار ہوتے ہیں، نیند کیوں نہیں آ رہی۔ اب اگر جاگ ہی گئے ہیں تو کبھی اٹھ کر اس سے بھی 2 باتیں کر لیں، کبھی یہ آنکھوں اور پلکوں پر اشکوں کا چراغاں کر کے دیکھیں، سارے اندھیرے جہاں آ کر دبوچ لیں اور روشنی کی کوئی کرن نہ رہے، وہاں آنسوؤں کے چراغاں راہ دکھاتے ہیں، آنسوؤں کے چراغ۔ وہ پہلو چھٹ گیا۔ تو ایک تو یہ کہ اس قوم میں ابھی تک آنسوؤں سے وضو کرنے والے ہیں، اشک سحرگاہی سے وضو کرنے والے۔ پھر فرماتا ہے کہ یہ جو مصداقیت یا اشتراکیت یہ میرے لیے فتنہ نہیں ہے، میرے لیے فتنہ اگر ہے، شیطان کہہ رہا ہے نا، وہ کہتا ہے میرے لیے اگر فتنہ ہے تو کوئی اسلام ہے، یہ وہ دین ہے، وہ فلسفہ زندگی ہے جو حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفری، یہ یورپ کی طرح عورت کو جن سے بازار نہیں بناتا۔ جس معاشرے میں دین اسلام ہو وہاں نگاہوں میں ہوس ناکی نہیں ہوتی، وہاں عزتیں اچھالی نہیں جاتی، اور لباس تار تار کر کے، پیرہن تار تار کر کے اپنی ہوس کا نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ یہ مختلف چیزیں ہیں، مگر ختم کہاں جا کر کرتا ہے؟
وہ اپنے چیلوں سے کہتا ہے، اب یہ بڑی عجیب بات ہوگی، وہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں 2 گر کی باتیں بتاؤں، اس امت کو ان 2 پر لگا دو، پھر چین کی نیند سو جاؤ، چین کی نیند، پھر کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیا؟ اب وہ 2 فارمولے، یہ بھی اقبال ہی بتا رہا ہے، میں نہیں بتا رہا۔ اقبال کہتا ہے ایک تو یہ کہ بہتر ہے یہ الہیات میں الجھا رہے، یہ سے مراد مومن، کیونکہ اوپر پیچھے مومن کا تذکرہ، بہتر ہے یہ الہیات میں الجھا رہے، کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ وہ چیزیں کہ جن کا زندگی کے عمل سے، معاشرے سے تعلق نہیں ہے اور وہ سمجھنا بھی ضروری نہیں ہے، ملا ان میں الجھ گیا اور پوری امت کو الجھا دیا اور فکری نظری بحثوں کے دروازے کھول دیے، اور ان میں سے زیادہ تر بحثوں کا رخ فقط 2 چیزوں کی طرف ہے، ایک ذات مصطفیٰ کی طرف، نسبت مصطفیٰ کی طرف، اور ایک یہی جس سے انسان کے من کی دنیا اجڑے سمرے۔ ابھی بات کروں گا سمجھ آ جائے گی۔ مولویوں کے ہاں مسلکانہ بنیادوں پر جتنی بحثیں ہیں، موضوع کیا ہے؟ یا موضوع نور بشر ہے، کس کی ذات زیر بحث ہے؟ مصطفیٰ، نور و بشر، حاضر و ناظر، کون زیر بحث ہے؟ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ کون زیر بحث ہے؟ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ہمیں دیکھ کے سنتے ہیں یا نہیں دیکھ کے سنتے؟ کس کی ذات پر بحث اور مناظرے جاری ہے؟ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ارے حضور کی ذات دین کے اندر سینٹر آف کانسنٹریشن تھی، یہ مرکز ارتکاز تھی، یہ سرچشمہ و مصدر ایمان تھی۔ مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ قلبی کمٹمنٹ ضروری تھی، وہ درکار تھی، وہ مطلوب تھی، بحثیں مطلوب نہیں تھی۔ جہاں بحث ہو وہاں محبت نہیں رہتی، جہاں محبت ہو وہاں بحث نہیں ہوتی۔ محبت بحث کے راستے پر نہیں ڈالتی، محبت تسلیم و رضا کے راستے پر ڈالتی ہے۔ وہ عقل کے کام ہے، عقل نظری، عقل مادی، اس کے کام ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل سوچ بچار کرتی رہتی ہے، عشق وہ ہاتھ پکڑ کر آپ کے سمندر میں کود جاتا ہے، اور پار وہی لگتے ہیں جو سمندر میں کود جاتے ہیں۔ عقل کسی ٹھکانے پر نہیں پہنچتی، تو ملا نے ان بحثوں میں الجھا دیا اور امت اسی میں لگ گئی۔ پڑھے لکھے ہوں دنیاوی اعتبار سے یا ان پڑھ ہو، وہ اپنی جذباتی وابستگیوں کی بنا پر سر پھٹول، قتل و غارت گری، فتوے، دوسرے کو دوزخ میں ڈال کر آنا، بس یہ ایک روش بن گئی جس نے پوری امت کے امن کو اور پوری امت کی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا اور برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ یہ اس نے سبق پڑھایا تھا کہ بہتر ہے یہ الہیات میں الجھا رہے۔ وہ جو پلسرات ہے اس کی باریکی کتنی ہے، اس کی تیزی کتنی ہے، اس کی لمبائی کتنی ہے، اس کی اونچائی کتنی ہے، اس کے نیچے کیا ہے، اس کے اوپر کیا ہے، اس کے آگے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، ان میں سے کس شے کی دین نے آپ کو لازماً تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ وہ ادھر کے اس جہان کے معاملات تھے، جب اس جہان میں جائیں گے آپ کو جو یہاں کرنے کو کہا گیا ہے وہ کریں گے، اس کی تیاری کریں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ سر پھٹول کرتے ہیں، میرے سجے پھاسے فلاں رہنا ہے، کھپے پاسے فلاں رہتا ہے، ہوتا ہے ایسا یہ نہیں، ٹھیک ہے؟ جلوس لے کر جانا ہے، جس نے بھی لے کر جانا ہے تو ذرا ادھر کھڑے ہو کر ذرا چنگا ستا کے جانا ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس پر قتل و غارت گری تک کی نوبت آتی ہے۔ آپ کے دائیں بائیں محلے میں، اڑوس پڑوس میں، آپ کے قرب و جوار میں کون رہتا ہے؟ وہ یہ والے جن کے ہم نام لیتے ہیں ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں، وہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، سنی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، فلاں ہے،
اس کی تو حیثیت کیا ہے؟ آپ کے دائیں بائیں ہندو رہتا ہے، سکھ رہتا ہے، عیسائی یہودی رہتا ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ اگر کوئی بھوکا رہا تو وہ پوچھا جائے گا، کوئی کافر رہتا ہے یہ نہیں پوچھا جائے گا، کوئی بھوکا رہا تو پوچھا جائے گا۔ جس کا پوچھا جائے گا اس کی فکر نہیں کرتے ہو، جس کا نہیں پوچھا جائے گا اس کے پیچھے لٹنے کا چل پڑے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ وہ جو دین کا وسیع براڈر کینوس تھا وہ سارے کا سارا ہاتھ سے چھٹ گیا، منظری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، نئے شناخت پر مبنی اپنی چیزیں پیدا کر دی۔ اور پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے کیا خوب بات کہی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے۔ کیا جانتے ہیں کیا نہیں جانتے؟ لوگ ان لوگوں کی باتوں میں نہ اور بھی کچھ مانگ، وہ الگ مضمون ہے۔ بابا تجھے یہ کس نے حق دیا؟ اختیار تو دور کی بات ہے نا، حق کس نے دیا کہ تو ان کے اللہ کی بارگاہ میں مقامات کو ناپتا پھرے اور ان پر ویسے کرتا پھرے؟ ان کی حقیقت کیا ہے کیا نہیں؟ تیرے لیے اتنا لازم ہے کہ تو 1400 سال پہلے کے سادہ معاشرے میں پیدا ہوا یا آج کی دنیا میں یا آج سے 10,000 سال پہلے انتہائی اعلیٰ سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی حامل دنیا میں پیدا ہوا، جہاں ہر شخص گھر میں اڑنے والی ٹیکسیاں اور جہاز لیے پھرے گا، خلاؤں میں جائے گا، سیر سپاٹے کر کے واپس آئے گا، مگر اس سادہ تمدن سے لے کر تصویر کائنات کے راستوں پر گامزن اس ساری انسانیت کے لیے کل بھی رول ماڈل مصطفیٰ تھے، آج بھی مصطفیٰ ہے، قیامت تک مصطفیٰ ہے۔ تجھے ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کے مقام کو نہیں توڑنا ہے، ان کی حیثیت کو نہیں پرکھنا ہے، نہ یہ تیرے بس کی بات ہے نہ یہ تیرے سپرد کیا گیا۔ تو ایک یہ کام اس پہ لگا دیا گیا امت کو، بہتر ہے یہ الہیات میں الجھا رہے، کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ پھر دوسری شے وہ اس سے بھی زیادہ عجیب لگے گی آپ کو، اس کی اتنی زیادہ بہت سارے لوگوں کو شاید کھل کر سمجھ بھی نہ آئی ہو، دوسری سمجھ آئے گی۔ کہتے ہیں دوسرا فارمولہ وہ نسخہ دے کر گیا ہے اپنے چیلوں کو، اسے اس راہ پر لگاؤ۔ کیا وہ ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ یہ اوروں کے لیے جہان بے شباب چھوڑ کر خلوت کدے میں چلا جائے، گوشہ نشین ہو جائے اور اس کو درویشی، فقر، روحانیت اور دینداری سمجھ لے۔ بولیے ایسا ہے یا نہیں؟ دو سوال ہیں پورے معاشرے میں جا کے کیجئے گا، دو سوال۔ کسی سے پوچھئے گا کہ آپ کے علاقے کا سب سے بڑا دیندار کون ہے؟ دیندار تو ہر شخص کسی نہ کسی کا تو نام لے گا نا جو اس کے خیال میں ہوگا۔ اب آپ اس سے وجہ پوچھ لیں، کس وجہ کیوں آپ اس کو دیندار سمجھتے ہیں؟ وہ جو بتائے گا کہ بھئی وہ 5 وقت کا نمازی ہے، اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی بھی رکھتا ہے، مسجد میں زیادہ نماز باجماعت پڑھتا ہے، تسبیح بھی کرتا رہتا ہے، کبھی کبھی تہجد بھی پڑھتا ہے اور حج بھی کیا ہوا ہے، بلکہ زیادہ حج کیے ہوئے ہیں، سال میں ایک بار عمرہ بھی کرنے جاتا ہے، اور اس مسلک سے ہے تو 11ویں اور میلاد بھی کراتا ہے، اس مسلک سے ہے تو مجلس کراتا ہے، اس مجلس سے ہے تو وہ دین کی ترویج و اشاعت اور تبلیغ کے لیے جاتا ہے، سہروزے چلے بھی لگاتا ہے، یہی چیزیں ہیں نا، ٹھیک۔ اس کے سوا آپ کو کوئی وہ پورٹریٹ نہیں نظر آئے گا۔ اگر کوئی اور بات آپ کے ذہن میں آتی ہے مجھے بتائیں۔ کوئی شخص نام نہیں لے گا کہ وہ اس لیے بڑا دیندار ہے کہ وہ بہت بڑا ایماندار ہے۔ وہ دکان پہ بیٹھتا ہے تو اس کا لین دین ٹھیک ہے، وہ آفس میں بیٹھتا ہے تو کام ایمانداری اور دیانتداری سے کرتا ہے، دکان پہ ہے تو ملاوٹ نہیں کرتا،
آفس میں ہے تو رشوت نہیں لیتا، لوگوں کے کام کرتا ہے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، دکھی پریشان حال مریض کوئی پریشان ہے اس کے کام آتا ہے، ان چیزوں کا نام کوئی دینداری نہیں لیتا۔ بولیے غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کو اس کی اجازت ہے، آپ کہتے نہیں آپ نے غلط کہا، ہمارے یہاں ایسے نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں دیندار اس کو کہتے ہیں جو سودا پورا ٹھیک تو لے، ملاوٹ نہ کرے، رشوت نہ لے، نمازوں کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ بولیے انہی چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے نا۔ یہ ہے ایمانداری کا کل پیمانہ، کل دینداری کا پیمانہ۔ دینداری کو حلیوں، شکلوں، وضع و قطعوں میں چھپا دیا ہے۔ دینداری حلیوں کا نام نہیں تھا، دینداری اصولوں کا نام تھا۔ مصطفیٰ کی معاشرے میں پہلی پہچان، پہلی نبوت اور عبادت، نماز تو بعد کی بات ہے نا، نبوت اور رسالت بھی نہیں تھی۔ مصطفیٰ کی پہلی پہچان صداقت و امانت تھی۔ وہ کہاں ہے؟ 40 سال مصطفیٰ نے اپنا کردار پیش کیا، لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ دکھایا۔ اس پر اعلان نبوت کی عمارت کی بنیاد رکھی گئی۔ 40 سال بعثت کی بنیاد رکھوائی ہے۔ بعثت کا عرصہ 23 سال کا، بنیاد بنانے پہ 40 سال گزارے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب بتانا نہیں ہے میں کون ہوں، دکھانا ہے میں کیسا ہوں۔ وہ کہاں ہے آج؟ وہ کہاں؟ بتانا نہیں میں کون ہوں، دکھانا ہے میں کیسا۔ اتنا جملہ ہی اگر یاد رہے، اتنا جملہ ہی تو آقا علیہ السلام کا پہلا تعارف صداقت و امانت تھی۔ اور پھر کسی سے پوچھ لیں یہ تھا کہ دیندار کون سا شخص ہے، اب کسی سے پوچھ لیں بڑا اللہ والا کون ہے، اللہ والا بزرگ کوئی جسے آپ زندہ ولی سمجھتے ہو، جو فوت ہو گئے نا ان کو سارے سمجھتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو اس کو سارے ولی جانتے ہیں۔ عمر بعد سنگ زنی کرتے رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ دفناتے اعزاز کے ساتھ ہیں، زندگی بھر گالیاں دیتے ہیں، مرنے کے بعد وہ مناتے پھرتے ہیں۔ یہ اس قوم کا دھندا ہے، دھندا۔ تو اب کسی سے پوچھ لیں کہ آپ کے علاقے میں سب سے بڑا اللہ والا کون سا ہے، تو کسی نہ کسی کا نام لیں گے۔ اب آپ اس کی وجہ پوچھ لیں کہ کیوں وہ اللہ والا ہے آپ کی نگاہ میں؟ اس لیے کہ وہ ہر وقت گھر میں یا اپنی خانقاہ میں یا کسی جگہ کونے خدرے گوشے پہ بیٹھ کرنا تسبیح کرتا رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، نفل پڑھتا رہتا ہے۔ یہی ہے نا، اسے غرض نہیں۔ اس دن پرسوں باہر 2 لوگوں کی لڑائی ہو گئی تھی تو سارے لوگ کود پڑے، کوئی اس کے ساتھ، وہ اس کا کسی کے ساتھ ہوگا تو دفعہ کرو جی، لڑتے ہیں لڑیں، مرتے ہیں مرے، وہ اپنا اللہ اللہ کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ والا ہونے کا تصور۔ آقا کی پوری سیرت پڑھ لیجئے، پوری سیرت۔ مجھے اگر کہیں ایک لمحے میں بھی حضور کے کردار میں یہ شے نظر آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ آقا علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے حلف الفضول کا معاہدہ ہوا، کسی پردیسی غریب اور کمزور آدمی پر کوئی زیادتی کرے، مال چھین لے، تو مکہ کے لوگوں نے جو سردار تھے قبیلوں کے، انہوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا مظلوم کی مدد کریں گے۔ اس میں مصطفیٰ بھی شامل تھے۔ بعد میں بعثت ہو گئی، اعلان نبوت ہو گیا۔ حضور نے اعلان فرمایا آج بھی اگر اس معاہدے کا حوالہ دے کر کوئی مجھے مدد کے لیے پکارے، آج بھی اس کی مدد کو جاؤں گا۔ یہ طریق نبوت تھا۔ ان ساری چیزوں کو چھوڑ بیٹھے، ساری چیزوں کو۔ آقا علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، پہلا جو وحی کا ورژن ہے وہ آیا ہے 5 آیتیں، اور حضور پہلی مرتبہ وہ وحی لے کر گھر آئے حضرت خدیجہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ان کو ساری کیفیت بتائی۔ حضور کے جسم پر لرزہ اور کبکبی طاری تھی، فرمایا زملونی کمبل اڑا دو۔ پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہا ایسا، کیونکہ بہت بڑی عظیم ذمہ داریوں کی جو ادائیگی تھی اس کا حکم آیا تھا، تو اس لیے آقا علیہ السلام اس آگے دیکھ کر حضور علیہ السلام اس کی وجہ سے کبکبی طاری تھی۔ حضرت خدیجہ نے حضور کی ڈھارس بتائی، ڈھارس، دلجوئی کی، حوصلہ افزائی کی۔
میں نے ممکنہ طور پر چند سیرتیں پڑھی، سیرت جو آقا علیہ السلام کی لکھی گئی، کہیں پر 4، کہیں پر 5، کہیں پر 7 جملے تھے جو حضرت خدیجہ نے آقا علیہ السلام سے عرض کی۔ آپ کوئی سیرت کی کتاب اٹھا کر جا کر پڑھ لیں، اس میں جو آپ کو ملے گا کہ آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اب آگے وہ وجہ ہے، وہ بیان کی، اس لیے کہ آپ یتیم کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ بیوہ کی مدد کرتے ہیں، آپ پریشان حالوں کی دستگیری کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ مسافروں کی مدد کرتے ہیں۔ 4 ہوں یا 7 جملے، یہ سارے کے سارے جملے لوگوں کے ساتھ مصطفیٰ کے حسن عمل، حسن اخلاق، آقا کے حسن سلوک کے آئینہ دار ہیں۔ میں ڈھونڈ تھکا، پوچھ بیٹھا، مجھے کوئی ایک جملہ نہیں ملا کہ انہوں نے کہا اس لیے آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا کہ آپ ہر وقت اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، آپ ہر وقت نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، آپ ابھی جا کر غار حرا میں کئی دن جا کر بیٹھتے متحنس ہوتے ہیں، چونکہ آپ اس سے لو لگا کر غار میں بیٹھ گئے، دنیا چھوڑ دی، اس لیے آپ کا رب نہیں تنہا چھوڑے گا۔ فرمایا نہیں، عرض کیا حضور کی بارگاہ میں، اس لیے نہیں چھوڑے گا کہ آپ چونکہ اس کی مخلوق کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک اور حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، تو مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، آپ اس کے گھرانے کو نہیں چھوڑتے، وہ آپ کو کیسے چھوڑے گا؟ آپ اس کو کیسے چھوڑے گا؟ وہ آپ کو کیسے چھوڑے گا؟ یہ باتیں میں نے ساری اس لیے کہی، بہت ساری چیزیں تھی، مگر بنیادی شے یہ ہے کہ وہ ثواب، وہ فضیلتیں، وہ فضائل، ان کا ساری زندگی سنتے رہتے ہیں۔ کبھی کہیں پر ہوتا ہے کہ وہ ایصال ثواب پر کوئی لیکچر دے دیں، اگر آج 2 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ایصال ثواب پر ہی جھگڑے ہیں اور اسی پر مناظرے اور سر پھٹول ہے، تو پھر اللہ بھی اپنا امر اتارے تو اتارے۔ جن ذہنوں کو نہیں سمجھ آنے والی بات نہیں سمجھ آئے گی، نہیں سمجھ آئے گی، ہم ساری زندگی اس میں نہیں گزار سکتے، مگر سادہ بات عرض کروں، ہماری دانشت میں امت مسلمہ کا کوئی فرقہ، کوئی طبقہ، کوئی مسلک، کوئی مکتبہ فکر ایصال ثواب کا منکر نہ ہوا ہے نہ ہے، ہماری نظر میں نہیں ہے۔ خود آ کر کہے تو پھر ہم دیکھ لیں گے۔ آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں جو ہمارے پاس ہے دلیل۔ پھر اگر کوئی کہے میں نہیں ایصال ثواب کا قائل، نہیں ہوتا ایصال ثواب، تو اب جو سوال آپ کو بتا رہا ہوں، جو وجہ بتا رہا ہوں، یہ پھر اس سے پوچھ لینا۔ ہماری نگاہ میں ہر وہ فرد اور طبقہ اور مکتبہ فکر جو میت کے لیے نماز جنازہ پڑھنے کا قائل اور عامل ہے، وہ ایصال ثواب کا انکار کیسے کر سکتا؟ ایصال ثواب کیا ہوتا ہے؟ لواحقین کا، متعلقین کا کوئی ایسا عمل جس سے ممکنہ طور پر اللہ کی بارگاہ سے میت کو نفع پہنچتا ہو یا پہنچ سکتا ہو۔ یہی ہے نا، اللہ پابند نہیں ہے، آپ صبح سے شام تک بیٹھے رہیں، وہ نہ قبول کرے اور چلتے چلتے ایک جملہ کہتے اور وہ قبول کر کے بخش دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ لواحقین، متعلقین اور پسماندگان کا ایسا عمل جس کے نتیجے میں اللہ کی بارگاہ سے اس میت کو نفع پہنچنے کا امکان ہو، اس عمل کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ تو نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ میت کا عمل تو نہیں ہے، اس کا عمل تو منقطع ہو گیا۔ اگر ایصال ثواب ہوتا نہیں، اسے نفع نہیں پہنچتا، تو نماز جنازہ کس لیے پڑھتے ہو؟ اور اللہ کی شان ہے، آپ ایک کے لیے لڑتے اور جھگڑتے ہیں کہ ایصال ثواب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ایک کے لیے ایسے ہی ہے۔ میرے لیے یہ اس سے بڑے تعجب کی بات ہے، آپ نماز جنازہ پڑھنے گئے اس میت کے لیے، اصلاً بالعموم ایک میت کے لیے، ایک فرد کے لیے، پوری نماز جنازہ میں ایک جملہ بھی نہیں ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہو کہ یا اللہ اس میت کو بخش دے۔ اگر ہے تو مجھے لا کر دکھانا۔ پہلی تکبیر ثنا ہو گئی اللہ کے لیے، دوسری تکبیر درود ہو گیا حضور کے لیے، تیسری تکبیر اب آ گئی دعا۔ ٹھیک ہے، اب دعا پڑھ لیں، اگر میں کوئی مختلف پڑھتا ہوں یا مجھے کوئی مختلف پتہ ہے تو میری اصلاح کر دیں۔ آپ دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر
اے اللہ بخش دے، معاف کر دے، مغفرت کر دے. ایسے ہی ہے. کس کی؟ اس میت کی نہیں، لحاظ المیت نہیں، لحینا و میتنا. مولا ہمارے سارے زندوں کو بخش دے، ہمارے سارے مردوں کو بخش دے. ایک کا جنازہ پڑھنے آئے ہیں، ایک کا. اللہ کہتا ہے سارے زندوں اور سارے مردوں کی بخشش کی دعا مانگو. اچھا جب سب کی دعا مانگ لی، سب کی، تو بولیے ساری امت شریک ہو گئی یا نہیں؟ اتنی جامع دعا، تو دعا ختم ہو جائے. ساری امت اس میں آ گئی. مجھے انہوں نے کیا بتایا؟ میں تو ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوں، ساتھ ساتھ. تو اب ایک دعا ایک سیٹ ہو گیا، لحینا و میتنا. ساری امت آ گئی. اور یاد رکھیے صرف گزشتہ اور موجودہ ہی نہیں، اس میں آنے والے بھی ہیں، وہ بھی میت ہوتے ہیں. جو نہیں ابھی آئے وہ بھی میت ہیں. یہ قرآن ہے. اللہ نے فرمایا نا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. تم اس دنیا میں آنے سے پہلے میت تھے، اس دنیا میں آنے میت تھے. تو جو ابھی نہیں آئے وہ بھی میت ہے. تو اللہم اغفر لحینا و میتنا. جو اس دنیا میں موجود وہ بھی آ گئے حینا میں، اور جو آ کر چلے گئے یا قیامت تک آنے والے ہیں وہ سارے میتنا میں آ گئے. کل اہل ایمان اس میں شامل ہو گئے. اتنی جامع دعا. ہم نے کہا مولا کلوز کر دیں، اس نے کہا ایک دفعہ اور کر لو، اس کا ایک خاص نتیجہ نکلنا ہے. اس نے کہا ایک دفعہ اور کر لو. ہم نے ایک دفعہ اور کر لی. وشاہدنا وغائبنا. جو موجود ہیں ان کو، جو غیر موجود ان کو. اس میں بھی ساری امت آ گئی، ساری امت. 2 دفعہ ہو گیا. اب بس کریں. اس نے کہا ایک دفعہ اور کر لو. صغیرنا و کبیرنا. چھوٹے اور بڑے، پھر ساری امت آ گئی. اب بس کریں. اس نے کہا ایک دفعہ اور کرو. وذکرنا و انثانا. مرد اور عورتیں آ گئے. 4 دفعہ ساری. بخشنا تو اس نے ہے، تو ایک دفعہ میں نہیں بخش سکتا. اس نے ایک بات سمجھائی ہے. اس نے کہا اب یہ جو استدلال یا استنباط ہوتا ہے یہ حجت نہیں ہوتا ہر کسی کے لیے. جس کا دل چاہے قبول کر لے، جس کا نہیں دل چاہے چھوڑ دے. ہماری بات سے اختلاف کر کے نہ کوئی کافر ہوگا نہ دین سے خارج ہوگا. یہ اوروں کے دھندے ہیں جو کرتے ہیں، ہمارے نہیں ہیں. جو نہیں ہماری بات مانے گا آپ کے ایمان میں بال برابر فرق نہیں آئے گا. وہ صرف اللہ رسول کی بات ہے جس کو نہ ماننے سے ایمان پر فرق پڑتا ہے. باقی کسی کا یہ درجہ اور سٹیٹس نہیں، نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. دین کسی کی وراثت نہیں ہے، کسی کی ملکیت اور جاگیر نہیں ہے جو ہر کوئی اس کا مالک بنا بیٹھا ہے. جس کو چاہا ڈال لیا، جس کو چاہا نکال دیا. دین کے مالک فقط خدا اور مصطفیٰ ہیں بس. جس کو چاہے رکھیں، جس کو چاہے نکالیں. جس کو وہ رکھ لیں کوئی نکال نہیں سکتا، سارا زمانہ آ جائے. جس کو وہ نکال دے کوئی بٹھا نہیں سکتا، سارا زمانہ آ جائے. ادھر کے فیصلے. تو یہ بھی بات پوری کر دوں. دین کے مالک خدا اور مصطفیٰ ہیں. دین کے وارث اہل بیت مصطفیٰ ہیں. دین کے محافظ وہ صحابہ ہیں. اور باقی تابعین سے قیامت تک سارے دین کے نوکر اور دین کے خادم ہیں. بس ہمیں یہ تقسیم سمجھ آتی ہے. تو اس نے کہا اس لیے 4 بار اندر نماز جنازہ میں دعا کروا رہا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ جو رب نماز کے اندر 4 دفعہ کروا رہا ہے اس لیے کروا رہا ہے. کہتا ہے کہ مجھ سے میں نے دینا ہے. جب دینے والا نہیں تھکتا تو لینے والے کیوں اکتاتے ہوئے؟ لینے والے کیوں اکتاتے ہیں؟ تو جب اندر 4 دفعہ منگوا رہا ہے خود اہتمام کے ساتھ، شرعی ضرورت اور قید کے ساتھ، تو وہ یہ اشارہ دے رہا ہے کہ اگر اندر 4 دفعہ مانگنے سے وہ خوش ہوتا ہے تو باہر 4000 مرتبہ مانگو. کس نے روکا؟ صبح و شام مانگو، آج اور کل مانگو، ہر روز مانگو. مگر اس کی حیثیت ثواب دید کی ہے، ثواب دید، اس سے زیادہ نہیں ہے. کوئی چاہے صبح دوپہر شام کرے. اور آخر میں وہ سب سے اعلیٰ طریقہ آپ کو ایصال ثواب اور خاص کر والدین کی بخشش و مغفرت کا بتاتا ہوں. سب سے اعلیٰ روئے زمین پر اور کل دین کے دامن میں مجھے اس سے اعلیٰ نہیں ملا.
اور جس پر آپ کا کچھ خرچ نہیں ہونا، اور جس پر آپ کا ایک اضافی سیکنڈ، ایک لمحہ خرچ نہیں ہونا اضافی. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے 5 وقت کی فرض نماز پڑھنا. یہ سارا اہتمام کرنا اور بہت سارے لوگوں کو بلانا، کھانا کھلانا، دعوت ضیافت کی طرح کی چیزیں، یہ ضروری نہیں ہے. ان کا لازم ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی کر لے ٹھیک ہے، نہ کرے تو اس میں دین کا کوئی آپ سے مواخذہ نہیں ہے. نماز اس لیے کہا، آپ ہر نماز کا اختتام ایک دعا پر کرتے ہیں. ایسے ہی ہے وہ جو آخری جملہ ہے، کیا ہے؟ ربنا اغفر لی، مولا مجھے بخش دے، ولی والدیا، میرے والدین. جس کو اپنے والدین کی بخشش و مغفرت کا جتنا خیال اور اہتمام کرنا ہو، وہ اتنا زیادہ نماز کی ادائیگی کو اپنے اوپر لازم کرے، لازم کر لے. اور اللہ نے وہ چیز یہاں بھی رکھی، ولی والدیا تک بھی نہیں روکا. وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، قیامت تک جتنے اہل ایمان ہیں مولا کریم سب کی بخشش فرما دے. اتنی جامع دعا ہے. اس لیے نماز باقاعدگی سے پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں. اس سے آپ کی نسلوں اور آپ کے آباء و اجداد سب کی بخشش و مغفرت کا خودکار ایک سسٹم ہے جو اللہ نے لانچ کر دیا ہے. وہ چلتا رہے گا، ان کے درجات بلند ہوتے رہیں گے. اللہ رب العزت محترم ماسٹر تاج الدین صاحب کے درجات بھی بلند فرمائے، اور جملہ اہل خانہ کو اللہ رب العزت صبر جمیل اور اجر عظیم بنائے. جانے رحمت پیدا کو سلام، شمائے بز میں ہدایت پیدا. امتی امتی جن کے لب پر ناز پردار، امت پیدا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام، مصطفیٰ الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله
رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقني بالصالحين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم نحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. الہ العالمین جو کلام پاک پڑھا گیا مختلف احباب اور افراد نے اور یہاں پر نوٹ کروایا میرے مل کیا گیا اس مجلس میں پڑھا گیا اس سے پہلے پڑھا گیا اور جو اہتمام کیا گیا اہل ایمان کے اکرام کا اور سب اکٹھے ہوئے مل بیٹھے اور اہل ایمان کا یہ جرگہ تیری بارگاہ میں دعا کرنے التجا کرنے اکٹھا ہوا مولا کریم اس سارے عمل میں ہم سے جہاں کہیں کوئی غلطی کوتاہی لغزش ہوئی اولاً وہ سب معاف فرما دے مولا کریم ہر طرح کی غلطی خطا سے درگزر کر کے مولا کریم اسے اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے لائق شرف قبولیت عطا فرما دے مولا کریم پھر اس کا جو بھی ثواب اور اجر تیری بارگاہ سے مقدر ہو اور نصیب ہو مولا کریم اسے ہم بسط بطور ہدیہ شفقت بطور ہدیہ محبت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں وہاں بھی قبولیت عطا فرما تمام نبیین صدیقین شہداء صالحین کے لیے پیش کرتے ہیں اپنی رحمت کے صدقے اپنے محبوب کے صدقے مولا کریم قبول فرما سب کو بلندی درجات عطا فرما اور تمام اہل ایمان اور اہل محبت کے لیے پیش کرتے ہیں ہر ایک کو حسب حال بخشش اور مغفرت اور قربت اور بلندی درجات نصیب فرما بالخصوص مولا کریم تیری بارگاہ میں التجا گزار ہے کہ محترم ماسٹر تاج الدین صاحب مرحوم مولا کریم جن کے لیے خصوصیت کے ساتھ یہ سارا اہتمام کیا گیا ان کے لیے پیش کرتے ہیں اپنی رحمت کے صدقے اپنے محبوب کے صدقے اپنے محبوب برگزیدہ بندوں کے صدقے مولا کریم ان پر اپنا خاص کرم فرما دے زندگی میں جو کوئی گناہ لغزش خطا ہوئی سب معاف فرما دے مولا کریم اپنی بارگاہ سے بخشش و مغفرت عامہ کی خیرات نصیب فرما دے بلندی درجات عطا فرما اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما ان کی قبر کو باغ جنت کا حسین اور اعلیٰ نمونہ بنا دے اور تا حد نگاہ وسعت و کشادگی عطا فرما اور مولا کریم باغ و بہار بنا دے ان کی لحد اور قبر کو اور آقا علیہ السلام کی خصوصی شفقت و عنایت نصیب فرما حضور کی دائمی زیارت نصیب فرما آقا علیہ السلام کی قربت ان کا مقدر اور نصیب بنا دے
میرے مالک قیامت کے دن جب اٹھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لوائے حمد اور دامن رحمت کے نیچے جگہ عطا فرما۔ مولا کریم تمام اہل خانہ پسماں نظام، ان کے صاحبزادگان اور جملہ جو لوگ ہیں، افراد ہیں، مولا کریم سب کو اپنی بارگاہ سے صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرما۔ مولا کریم اس خاندان اور قبیلے سے جتنے لوگ اس سے پہلے گئے، ان کے والدین اور ان کے آباء و اجداد، ان کے اعزاء اقربا اساتذہ مشائخ، ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ حاضرین کے والدین، آباء و اجداد، اہل تعلق و قرابت، عزیز رشتہ دار، اساتذہ، مشائخ، دوست، احباب اور اس پورے علاقے سے حضور کی پوری امت سے جتنے لوگ گئے، مولا کریم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ مولا کریم کسی کو بھی اپنی بارگاہ سے محروم رحمت نہ فرما، اور ہر ایک کی قبر کو باغ جنت کا نمونہ اور حضور کی شفقتوں کا گہوارہ بنا دے۔ مولا کریم ہمیں بھی اس کی تیاری اور فکر آخرت نصیب فرما دے، ہمیں اپنے احوال اور اعمال حیات کی اصلاح نصیب فرما دے۔ رب ذوالجلال ہماری تنہائیوں، تاریکیوں اور ہمارے فکر و عمل کو طہارت عطا فرما، ہمارے سیرت و کردار کو پاکیزگی عطا فرما۔ مولا کریم سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں، تنگ دست ہیں، انہیں فراخی اور قرضوں سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح سعادت مند اولاد نرینہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ جو مولا کریم تیری بارگاہ میں جو آرزو، تمنا، سوال لیے بیٹھا ہے، سب کی آرزوؤں کو پورا فرما دے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اور سب کی جھولیاں اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ دنیا میں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت و اطاعت، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو اپنی تجلی، اپنے محبوب کا جلوہ اور زبان پر کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ قبر میں اپنے محبوب کی شناخت، اپنے محبوب کی معرفت اور شفقت و عنایت نصیب فرما۔ حشر میں آقا علیہ السلام کی شفاعت سے بہرمند فرما، اور جنت میں حضور کی دائمی زیارت، قربت اور خدمت و معیت ہمارا مقدر بنا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم